السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک منفرد اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے سرخ سیلاب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سرخ سیلاب۔ دیپان کپاس کی زبردست پیداوار کی وجہ سے حکومت کے لیے خاصی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ 1000 مکانات پر مشتمل یہ بستی تقریباً 10,000 نفوس کی آبادی رکھتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان یہ چھوٹی سی بستی بے حد قدیم تھی۔ یہاں کے لوگ کپاس کی فصل پیدا کرنے کے ماہر تھے، لیکن حکومت کی طرف سے انہیں کبھی کوئی مدد نہیں ملی تھی۔ حکومت نے کبھی اس علاقہ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے باشندے زندگی کی سہولتوں سے محروم تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ محنت کش لوگ تھے، اپنی مدد آپ کے اصول پر کاربند رہے۔ تقریباً تمام باشندے قرب و جوار کے علاقوں میں کپاس اگاتے تھے اور اسی منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ لیکن کب تک منڈی میں اندازہ لگایا گیا کہ سب سے زیادہ کپاس کہاں سے آتی ہے، اور تب اس بات کا انکشاف ہوا کہ دیپان بستی سونا اگلتی ہے۔ بس حکومت اس طرف متوجہ ہو گئی۔ دیپان کی طرف بہت سے لوگ چل پڑے۔ یہ سب لوگ حکومت کے کارندے تھے جو بستی کو سہولتیں فراہم کرنے اور کپاس کی پیداوار بڑھانے کے مشورے دینے آئے تھے۔ ابتدا میں تو بستی والوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ انہیں غیر لوگوں کی اپنی بستی میں مداخلت پسند نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ حکومت کے کارندوں سے مانوس ہونے لگے اور پھر ان کے درمیان کافی اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ اب سب مل جل کر رہنے لگے تھے اور ایک دوسرے کی مدد سے بستی کافی ترقی کرنے لگی تھی۔ جہاں حکومت کے کارندوں نے کپاس کی فصلوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی تھی، وہیں وہ بستی کے رہنے والوں کو بہتر طریقے زندگی کے اصول بھی سکھا رہے تھے۔ اس سے قبل وہ بہت سی پریشانیوں سے دوچار تھے۔ بارش ہوتی تو پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا، چنانچہ بڑے نقصانات ہوئے تھے۔ لیکن نئے آنے والوں نے سڑکیں اور پانی کی نکاسی کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ ایک سرکاری ڈسپنسری بھی کھول دی گئی اور علاج کی سہولتیں بھی فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے منصوبے تھے اسی بستی کے لیے، چونکہ جائے وقوع کے لحاظ سے یہ بے حد خوبصورت بستی تھی۔ اس لیے ایک پلان یہ بھی پیش کیا گیا کہ اس کے قرب و جوار کے خوبصورت علاقوں کو ایک عظیم تفریح گاہ بھی بنا دیا جائے۔ نہ جانے یہ بات بستی والوں کے حق میں جاتی تھی یا ان کے خلاف۔ بستی کے نوجوانوں کو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اب بھی یہاں پرانے خیالات کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی موجود تھی جو ان لوگوں کی مخالفت کرتی تھی۔ ان کی پیش گوئی تھی کہ حکومت کے مداخلت کاروں کی آمد کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر ان کی مخالفت کرتے رہتے، لیکن نوجوان ان نئے دوستوں کی آمد اور ان کی ترقی کی کوششوں سے خوش رہتے تھے اور ان کے نواردوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہاں بوڑھوں کی محفل لگتی تو وہ ان لوگوں کی آمد اور اپنے نوجوانوں کی حماقت پر تبصرے کیے بغیر نہ رہتے۔ اس وقت بھی بستی کے مکان کے سامنے چوپال لگی ہوئی تھی، جس میں بزرگ تمباکو نوشی کر رہے تھے اور نوجوان ان کی دلچسپ باتوں کو سن رہے تھے۔ ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارا اپنا طرز رہائش ہے، بھلا ہم ان لوگوں کے اصول کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ہماری بستی سادہ لوح انسانوں کی بستی ہے۔ یہ لوگ ہمارے تو جوانوں کے ذہن بگاڑ دیں گے۔ تفریحی گاہیں بنے گی، یہاں لوگ عیش و عشرت کے لیے آئیں گے اور طرح طرح کی خرافات ہوں گی۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بستی کے ایک بزرگ نے کہا۔ ہرگز نہیں، اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے، دوسرے بزرگ نے تائید کی۔ پھر ہوگا کیا کر سکیں گے ہم لوگ، سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر لیں اور خود کو بگڑتے دیکھتے رہیں؟ ہم نہ دیکھ سکیں گے، دوسرے بزرگ نے لقمہ دیا۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کریں کیا؟ خودکشی، دوسرے بزرگ نے جواب دیا۔ واہ، ہاں، یہی سب سے آسان ترکیب ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کچھ کر نہیں سکیں گے۔ کسی بھی ثقافت کے رکھوالے اس ملک کے، اس علاقے کے نوجوان ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کامیابی کی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو قابو میں کر لیا ہے، اور اب ان کا راستہ کون روکے گا؟ تیسرے بزرگ نے طنز کیا۔ آخر پوچھو تو ان سے، انہوں نے یہ روش کیوں اختیار کی ہے؟ آخر انہوں نے کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ ایک بزرگ نے یہاں بیٹھے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا تم میں سے کوئی جواب دے گا؟ اگر بزرگوں کی اجازت ہو، ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر ہماری گفتگو کو گستاخی نہ تصور کیا جائے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ ہاں بولو، کم از کم تمہارا موقف تو پتہ چلے، ایک بزرگ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو محترم بزرگ، آپ کو ان لوگوں کی آمد پر کیوں اعتراض ہے؟ وہ کسی غیر ملک کے باشندے تو نہیں ہیں؟
ہمارے اپنے وطن کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے مذہب کے پیرو ہیں۔ کیا ہم صرف اس بات پر ان سے نفرت کریں کہ ان کا تعلق ہماری بستی سے نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ ان کی آمد نے ہمارے بہت سے مسائل حل کیے ہیں۔ ہم مختلف تکالیف کا شکار تھے، انہوں نے ہماری تکالیف دور کرنے کے لیے کتنی کاوشیں کی ہیں۔ کیا ہم احسان فراموش بن جائیں؟ تم نہیں سمجھتے، یہ صرف ان کی بگلا بکتی ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ نوجوان نے پوچھا۔ بس مجھے سب معلوم ہے۔ لیکن کیسے بزرگ؟ ہمیں بھی تو سمجھا دیں۔ ارے سمجھاؤں کیا، بس تم دیکھ لینا۔ ہاں، ہم اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تفریح گاہیں بنیں گی، ان تفریح گاہوں میں عیاشی ہوگی۔ سنا ہے کہ کوئی سروے ٹیم بھی آئی ہے اور ڈسپینسری کی عمارت میں ٹھہری ہے۔ وہ تفریح گاہیں ہماری بستیوں سے دور ہوں گی، نوجوان نے کہا، اور وہاں سے یہاں تک سڑکیں بنیں گی۔ ارے تم آنے والوں کو روک لو گے کیا؟ ہاں بزرگ، ہمارے خون اتنے سرد تو نہیں۔ آخر ہماری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی بری نیت سے اس طرف بڑھا تو کیا ہمارے کلہاڑے ان کے پاؤں بھی نہ کاٹ سکیں گے؟ نوجوان نے جوش سے کہا۔ یہ بعد از وقت ہوگا۔ آخر کیوں؟ کس طرح؟ اس وقت وہ لوگ اتنے طاقتور ہو چکے ہوں گے کہ تم ان کا زور نہ توڑ سکو گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم محض اس مفروضے پر انہیں اپنے علاقوں سے مار بگائیں کہ وہ آئندہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ یہ سلوک ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو دن رات ہماری بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اس بہتری کا اندازہ تو بعد میں ہوگا۔ تو براہ کرم آپ اس وقت تک تو خاموش رہیں اور ہم پر طنز نہ کریں جب تک ان کی جانب سے کوئی کارروائی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آپ ہمارے خون سرد نہ پائیں گے۔ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، تم وقت سے پہلے نہیں سوچ رہے۔ تمہیں ان لوگوں کے دلوں کے حال معلوم نہیں ہے، بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ افسوس، ہم بے جواز شریف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہاں شریف لوگ، بوڑھے نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں؟ آپ ڈاکٹر نوبل کی شرافت سے انکار کریں گے؟ کیا وہ برا انسان ہے؟ وہ انسان جو علاج بھی کرتا ہے، اور اگر آپ کے کسی بچے کو خون کی ضرورت ہو تو اپنی رگوں کا خون بھی دے سکتا ہے، اور پھر خود ہفتوں بستر پر پڑا رہتا ہے، نوجوان نے کہا، اور بوڑھوں کے چہرے اتر گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نوبل کی انسان دوستی اور ہمدردی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بستی کی سرکاری ڈسپینسری کے نوجوان ڈاکٹر نے بستی والوں پر بڑے احسانات کیے تھے۔ وہ دن رات ان کے لیے تیار رہتا تھا۔ نہایت قابل ڈاکٹر تھا، تیر بہدف علاج کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر طرح جان و مال سے ان کے لیے تیار رہتا تھا۔ پوری بستی اس کی ممنون تھی۔ اب جب اس کا ذکر آ گیا تھا تو کوئی کیا بولتا، اور بوڑھوں کی مشکل ایک اور بوڑھے کی آمد نے حل کر دی۔ بابا افراش بہت کم لوگوں کی محفل میں شریک ہوتا تھا، اور اس کی آمد سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ ایک سنکی بوڑھا تھا، کافی عمر تھی، لیکن قوی ابھی تک مضبوط تھا۔ بستی کے سب سے آخری سرے پر سب سے الگ تھلگ اپنی کٹیا بنا کر رہتا تھا، اور عام طور سے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وہ بستی والوں کے درمیان ایک پرسرار حیثیت کا حامل تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ حیرت انگیز قوتوں کا حامل ہے اور پرسرار پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بوڑھا افراش محتاط قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ چوپال پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا میں تمہارے درمیان بیٹھ جاؤں؟ اس نے لوگوں کو گورتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھو افراش، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا تمہیں تمباکو پیش کیا جائے؟ اوہ، تم لوگ مجھ سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہارا دوست ہوں۔ میں تمہیں خود سے دشمنی کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم مجھے اذیت ناک موت دینے کے لیے کیوں کوشاں ہو؟ بوڑھے افراش نے کہا۔ ہم میں سے کوئی تمہارا دشمن نہیں افراش بابا، تب پھر مجھے زہر کیوں پیش کر رہے ہو جو پھیپھڑوں پر ناگ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کی سانس لینے کی قوت کو سلب کرتا رہتا ہے، اور پھر بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ نہیں، میں ایسی اذیت ناک موت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، بوڑھے افراش بابا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لوگ مسکرانے لگے۔ بوڑھا ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا۔ سناؤ بزرگ افراش، آج ہم لوگوں کی یاد کیسے آ گئی؟ کسی نے کہا۔ بدتر انسان اپنی زندگی کے تمام دن مصروف گزارتے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کے درمیان بیٹھ کر فضول باتیں کر کے وقت گنوانے لگے تو بہت سے کاموں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں بلا وجہ یہاں آیا ہوں؟ ہم تمہاری آمد سے خوش ہیں بابا افراش، لیکن تمہارے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ تم ہمارے پاس کسی خاص وجہ سے آئے ہو۔ ہاں، ایک انتہائی خاص وجہ۔ تو کہو، ہم منتظر ہیں۔ میں آج رات یہ بستی چھوڑ رہا ہوں۔
کیوں؟ سب چونک پڑے۔ اس لیے کہ یہ بستی تباہ ہونے والی ہے۔ صدیوں پہلے کی ایک روایت ہے، ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا علم میں نہ ہو، لیکن میں تنہائی میں علم کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں، اور میرا علم مجھے نئے نئے راستے دکھاتا ہے، انوکھی باتیں بتاتا ہے۔ بستی تباہ ہونے والی ہے؟ بہت سے لوگ حیرت سے بولے۔ ہاں، اور وہ روایت یہ ہے کہ صدیوں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بستی تباہ ہوئی تھی۔ اس وقت زمین نے آگ اگلی تھی اور پانی کی طرح بہتے ہوئے سرخ پتھروں نے انسانوں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کوئی جاندار باقی نہ بچا تھا۔ یہاں تم بتاؤ، میں نے پچھلی رات یہ خواب کیوں دیکھا ہے؟ کیا تم نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا تھا؟ راہو کو سانپ نے کاٹا تھا، بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، کیا ایک دن قبل میں نے اس سے نہ کہا تھا کہ وہ ترانترا کے علاقے کی طرف نہ جائے؟ تم نے کہا تھا بابا، اقلیمہ پہاڑ سے گر کر مر گیا تھا اور اس چوپال پر میں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے بابا، وہ سب میرے خواب تھے، اور یہ بھی میرا خواب ہے۔ پتھر سرخ گاڑی گاڑی آگ میں ابل رہے تھے، زمین قہقہے لگا رہی تھی اور انسان چیخ رہے تھے، باگو باگو۔ بوڑھا افراش ایک دم کھڑے ہو کر چیخنے لگا اور پھر وہ سرپٹ دوڑ گیا۔ لوگ منہ پھاڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک عجیب خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک ایک پرسرار سناٹا قائم رہا۔ بوڑھے افراش کی آواز کی بازگشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ پھر ایک بزرگ نے گہری سانس لی اور بولا، میں افراش کے خوابوں کو غلط نہیں سمجھتا۔ بلا شبہ یہ تباہی بستی کا مقدر بن گئی ہے۔ نئے آنے والے اسے برباد کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ ہاں، بوڑھے افراش نے غلط نہیں کہا ہے۔ نوجوانوں کے منہ بگڑ گئے تھے، لیکن اس کے بعد محفل اجڑ گئی۔ لوگوں کے دل اچاٹ ہو گئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور چوپال پر سناٹا چھا گیا۔ ماہرین کی ٹیم دن رات پہاڑوں کا سروے کر رہی تھی۔ مختلف ٹولیاں تھیں جو مختلف جگہوں پر پھیل جاتی تھیں۔ زمین کے بے شمار نمونے جمع کیے گئے تھے اور ان کا تجزیہ کیا جا رہا تھا۔ فائنل رپورٹ تو دارالحکومت سے ملنے والی تھی، لیکن یہ لوگ اس میں بھی گفتگو کر کے اپنی تحقیق کا نچوڑ پیش کرتے رہتے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ڈسپینسری کی عمارت میں ہی تھا، کیونکہ اس پورے علاقے میں ابھی تک اس سے عمدہ عمارت تعمیر نہیں ہوئی تھی اور یہاں پر زندگی کی ساری سہولتیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ رات کو اچھی خاصی نشست رہتی تھی۔ ڈاکٹر نوبل بھی ان لوگوں کی محفلوں میں شرکت کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد شریف الطبع نوجوان تھا، ہمدردی کے قدرتی جذبے سے مالا مال۔ اس کی ان لوگوں سے خوب دوستی ہو گئی تھی۔ ایک طرح سے وہ ان کا میزبان بھی تھا۔ اس وقت بھی کافی کی پیالیاں سب کے سامنے تھیں اور موسم کی ہنکی نے اس کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ سب اپنی لائن کی دلچسپ گفتگو میں مصروف تھے، لیکن ڈاکٹر نوبل کی نگاہیں آج بھی بار بار خاموش اور کھوئے ہوئے نظر آنے والے ایمن پر لگی ہوئی تھی، جو عام دنوں کی طرح آج بھی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ہر رات نشست ہوتی تھی اور یہ علاقہ موضوع گفتگو رہتا تھا، لیکن نوبل نے ایمن کو آج تک کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ سب گفتگو کرتے اور ایمن بس سنتا رہتا، لیکن آج رات یوں لگتا تھا جیسے ایمن کچھ بولنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ آج کرنل میکارڈ نے بھی اسے مخاطب کر لیا۔ میں نے ایک خاص بات محسوس کی ہے مسٹر ایمن، براہ کرم آپ مجھ سے مخاطب ہوں گے؟ کیوں نہیں کرنل، فرمائیے کرنل، ایمن نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ہمیشہ مشرقی علاقے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف علاقوں میں چھان بین کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں کرنل، اتفاق سے آپ نے پوچھ لیا، اور آج ہی میں اپنے طور پر کچھ انکشافات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ واہ، واقعی یہ دلچسپ بات ہے۔ کرنل میکارڈ نے مسکرا کر دوسروں کی جانب دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ ایمن کا مذاق اڑاتے اور دوسروں کو اس میں شرکت دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چند لوگ مسکرا دیے، اور میکارڈ کا انداز ایسا نہیں تھا جسے سب نے محسوس نہ کر لیا ہو، یہاں تک کہ خود ایمن نے بھی۔ لیکن ایمن کے چہرے کی خلیمی رخصت نہ ہوئی۔ آپ سب لوگوں کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ اس علاقے کے بارے میں بہت پر امید ہیں، یعنی جو کام حکومت نے آپ کے سپرد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی فضا بے حد موزوں ہے اور حکومت اپنے منصوبے یہاں پر شروع کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو اس سے اختلاف ہے مسٹر ایمن؟ آپ کے خیال میں یہاں پانی آسانی سے مل جائے گا اور اس زمین میں سبزہ لگانے کی بے اندازہ صلاحیت موجود ہے؟ نیز یہاں پختہ عمارتیں بھی بخوبی بنائی جا سکتی ہیں؟ ایمن نے سوال کرنے والے کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہماری ناقص رائے تو یہی ہے، لیکن بدقسمتی سے میں کل حکومت کو ایک خوفناک رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔
ایمن نے جواب دیا۔ انفرادی رپورٹ؟ ہاں، کیونکہ یہ میری خالص تحقیق ہے اور مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ اس بارے میں مجھ سے تعاون نہیں کریں گے۔ براہ کرم اس رپورٹ کی نوعیت ضرور بتائیں مسٹر ایمن، جیوفر نے کہا۔ یہ کسی قدر سنجیدہ انسان تھا۔ میری رائے ہے یہ علاقہ بارود کا ڈھیر ہے جس پر کسی قسم کی انسانی آبادی کا وجود نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی وقت زمین پھٹ سکتی ہے اور زمین کے اندر سے پتھر ٹوٹ پھوٹ کر باہر نکل سکتے ہیں۔ ایک وسیع و عریض علاقے میں زمین اندر ہی اندر پک رہی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہ لاوا سالہ سال سے، ممکن ہے کئی صدیوں سے پک رہا ہو، اور اب اس میں ناقابل برداشت حدت پیدا ہو چکی ہے۔ زمین کی موٹی تہہ اب اسے زیادہ عرصے تک قید نہیں رکھ سکتی۔ گیس راستہ تلاش کر رہی ہے۔ واہ، آپ بے حد خوفناک گفتگو کر رہے ہیں مسٹر ایمن۔ آپ کی آواز میں بے حد ڈرامائی تاثر ہے، لیکن آپ اس سنجیدگی سے مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے حقیقت عرض کی ہے، ایمن نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بستی کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ ضروری ہوتا ہے ہم جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں صرف اپنے کام سے کام نہ رکھیں، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کریں جہاں کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ صرف یہ کہ ہماری معلومات کے مطابق یہ لوگ صدا سال سے یہاں آباد ہیں۔ ان کی پشتیں یہاں زندگی گزارتی آئی ہیں اور یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے کسی آتش فشاں کی نشاندہی ہوتی ہو۔ اس کے علاوہ یہاں کی زمین پر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ کبھی یہاں آتش فشانی ہو۔ شاید مسٹر ایمن کسی نامانوس زمین پر جا نکلے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا آپ لوگوں نے میرے اس بیان میں کہاں سبکی محسوس کی ہے، حالانکہ میں نے نہایت خلوص سے اپنی معلومات آپ تک پہنچائی ہیں اور میں پابند نہیں ہوں اس بات کا کہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکوں۔ میں نے ایک حقیقی بات کہی ہے۔ آپ بھی میری لائنوں پر کام کریں اور میری رائے کے بارے میں اندازہ لگائیں۔ ہم اپنی معلومات کے مطابق مطمئن ہیں مسٹر ایمن۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ ایمن خاموش ہو گیا۔ پھر وہ زیادہ دیر تک اس نشست گاہ میں نہ بیٹھ سکا اور ان سب سے معذرت کر کے اٹھ گیا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر نوبل بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکا اور چند ہی منٹ کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا رخ ایمن کے کمرے کی طرف تھا۔ ایمن نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن اندر تیز روشنی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایمن سونے کے لیے نہیں لیٹا ہے، وہ جاگ رہا ہے۔ تب نوبل نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جائیے۔ اندر سے ایمن کی آواز سنائی دی اور نوبل نے دروازے پر زور آزمائی کی، گویا اس کا اندازہ غلط تھا۔ ایمن نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ نوبل اندر داخل ہو گیا۔ ایمن اسے دیکھ کر خلوص سے مسکرایا۔ آئیے ڈاکٹر نوبل، آپ کی آمد سے مجھے خوشی ہوئی ہے، اس نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ شکریہ، چونکہ میرا تعلق آپ کے پیشہ سے نہیں ہے اس لیے مجھے آپ سے کوئی رقابت بھی نہیں ہے، جیسی کہ میں نے ان لوگوں کے انداز میں پائی تھی۔ نوبل مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ رقابت کی ضرورت انہیں بھی نہیں تھی، لیکن انہیں میری منفرد رپورٹ ناگوار گزری ہے۔ ویسے آپ کی رپورٹ بے حد خوفناک ہے، نوبل نے جرجری لے کر کہا۔ درست، لیکن میں اپنی تحقیق پر شک میں گرفتار بھی نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے ان قریب اس بستی میں تباہی پھیلے گی۔ میرے اندازے کے مطابق زمین کی حدت آخری مراحل سے بھی گزر چکی ہے اور اب لاوا باہر نکلنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں مسٹر ایمن اس عمل میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ افسوس، میں وقت کی نشاندہی نہیں کر سکتا، ایمن نے جواب دیا، اور نوبل کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ نیک انسان تھا، گو اتنے عرصے سے بستی میں رہا تھا، ان کے دکھ سکھ میں شریک تھا، لیکن اس نے بھی کبھی آتش فشانی کی کہانی نہیں سنی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ انسانی زندگی سے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا، اور پھر اسے اس ہری بھری بستی کی کوئی مصیبت قبول نہ تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مسٹر ایمن، کیا بات ہے جناب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے متفق ہوں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کو یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ میری تحقیق غلط نہیں، لیکن اس طرح ہمارے اوپر کچھ اور فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کے خیال میں اس بستی کی آبادی کتنی ہوگی؟ 10,000 سے زیادہ نفوس آباد ہوں گے یہاں۔ کیا آتش فشانی سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا؟ یقینی امر ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہم انہیں آفت سے ہوشیار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ جناب، اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے؟ میری خواہش ہے کہ میں بستی والوں کو اس متوقع آفت سے ہوشیار کر دوں۔ ان سے کہوں کہ وہ پوری طرح تیار اور ہوشیار رہیں اور ذرا سے نوٹس پر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑیں۔ میرے خیال میں یہ ایک نیک کام ہوگا، ایمن نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بشرط یہ کہ بستی والے ہماری بات پر کان دھریں۔
وہ ہماری بات سنیں یا نہ سنیں، لیکن ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ کیا اس اچھے کام میں آپ مجھ سے تعاون کریں گے؟ بتائیے، آپ کو میرا کس قسم کا تعاون درکار ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کل میرے ساتھ آپ بھی شریک ہوں اور ان لوگوں کو اس بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، ایمن نے کہا، اور ڈاکٹر نوبل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن وہ مہم سر کرنے نکل پڑے، لیکن بستی میں جا کر انہیں بے حد مایوسی ہوئی۔ بمشکل تمام انہوں نے چند لوگوں کو جمع کیا اور اپنا ماضی و ضمیر انہیں بتایا۔ ان میں چند بوڑھے مخالف بھی شامل تھے۔ خوب، کون سی تباہی کی نشاندہی کر رہے ہو تم لوگ؟ تباہی کا تعین تو ہم نے تمہارے یہاں قدم رکھنے پر ہی کر لیا تھا، ایک بوڑھے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری خواہش ہے جناب کہ آپ اپنی بستی کو یہ پیغام دے دیں، نوبل نے کہا۔ افسوس تمہاری سازش کامیاب نہیں ہوگی ڈاکٹر، تم اس طرح یہ بستی خالی کرانے کی کوشش میں مصروف ہو، لیکن ہم اپنے باپ دادا کی یہ زمین نہیں چھوڑیں گے، ہماری یہ خواہش نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ ناپو، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بستی والوں کو اپنا خم خیال بنانے میں انہیں شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایمن نے نہایت خلوص سے آخری وقت تک ڈاکٹر نوبل کا ساتھ دیا تھا، اور واپسی پر نوبل کافی افسردہ تھا۔ افسوس وہ ہمارے خم خیال نہ ہو سکے، ایمن نے بھی متفکرانہ انداز میں کہا، لیکن اس سے زیادہ ہم اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہاں، بلا شبہ ہم اتنے افراد کی زندگی کسی طور پر نہیں بچا سکتے۔ دونوں ڈسپینسری پہنچ گئے۔ یہاں سارے لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تھے اور خوب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ اوہ مسٹر ایمن، کیا آپ نے اپنی رپورٹ حکومت کو روانہ کر دی؟ اور ہاں، آج تو ڈاکٹر نوبل بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ نے مسٹر نوبل کو آتش فشاں کا دہانہ دکھا دیا تھا؟ میکارڈ نے پوچھا۔ افسوس، آج ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکا، ایمن نے خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر غور کر لیں مسٹر ایمن، حکومت کو پریشان کرنے سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا افادی پہلو بھی ہے، ایمن نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ممکن ہے حکومت میری رپورٹ پر کوئی باقاعدہ مشن روانہ کر دے جو آ کر میری بات کی تصدیق کر دے، ایمن نے جواب دیا۔ لیکن نقصانات پر بھی غور کیا ہے آپ نے؟ میکارڈ نے کہا۔ نہیں، براہ کرم آپ میری رہنمائی کریں۔ اگر حکومت واقعی آپ کی رپورٹ پر سنجیدہ ہو گئی، جو بظاہر ممکن نہیں کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ وہ ہم سے بھی رابطہ قائم کرے گی، اور ہم اسے بھی جواب دیں گے کہ یہ صرف مسٹر ایمن کی ذاتی رائے ہے جس سے ہم متفق نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر حکومت نے اپنے اطمینان کے لیے کوئی ٹیم روانہ کر دی تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ نہایت محفوظ۔ ممکن ہے اس ٹیم میں کچھ سنجیدہ لوگ بھی شامل ہوں، ایمن نے پہلی بار کسی قدر برا ماننے والے انداز میں کہا، اور اس کے بعد حسب معمول دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نوبل بھی چونکہ آج پورا دن مصروف رہا تھا، اس لیے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر وہ بھی آرام کرنے چل دیا۔ آج وہ ان لوگوں کی محفل میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایمن کی بات کا کسی نے مذاق اڑایا ہو، لیکن خود نوبل اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوف کا عنصر نہیں تھا، بس وہ ایمن کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کی طرح اسے سرسری طور پر نہیں لے رہا تھا۔ اگر ایمن کی بات درست نکلی تو یہ بستی یقینی طور پر تباہ ہو جائے گی۔ افسوس، میں ان لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں پر تعصب کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا ذہن کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، اور پھر تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ آسمان پر سر شام ہی بادل چھا گئے تھے، گہرے سیاہ بادل۔ اس علاقے میں اکثر بارشیں ہوتی رہتی تھیں، اور بہرحال بارشیں کہیں بھی ہو خوشگوار محسوس ہوتی ہیں، لیکن آج نہ جانے کیوں فضا میں گھٹن سی تھی۔ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، ستارے بھی بادلوں کے دبیز لحاف میں دبکے ہوئے تھے، اور ان کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ بوڑھے خان کو کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا، اور عجیب عجیب خیالات تھے جو اسے جگا رہے تھے۔ ہر مرحلے سے گزر چکا تھا وہ۔ اب اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں جو اسی بستی کے مختلف گھروں میں بیاہی گئی تھیں۔ چاروں بیٹے شادی شدہ تھے، ان کے بچے بھی تھے اور خوب رونق تھی۔ اس کے بڑے گھر میں بیٹے اس کی خدمت کرتے تھے، اور بقول شخص سے وہ عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے دنوں میں تو نیند نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایک گھٹن کا سا احساس سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس گھٹن میں خوف کی آمیزش بھی تھی، اور اس سے قبل بوڑھے زخان کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے گہری سرد سانس لی اور اپنے بستر پر کروٹ بدل کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اب تو مجھے نیند آ ہی جانی چاہیے، اس نے کہا، اور اسی وقت یوں لگا جیسے آسمان زمین پر گر پڑا تھا۔ دونوں پاش پاش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ایک مفلوج کر دینے والا دھماکہ ہوا۔
اس دھماکے کے بعد ایک سنسناہٹ، ایک ایسی خوفناک سنسناہٹ جو کانوں کے پردے پھاڑ دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی رقیق چیز یا تیز ہوا کہیں سے خارج ہو رہی ہو، لیکن اس بے پناہ قوت کے ساتھ جس کا اندازہ مشکل تھا۔ خوفناک دھماکے سے بہت کچھ ہوا تھا۔ بستی کے درجنوں مکانات گر گئے تھے، بے شمار انسانوں کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی، بے شمار گرے ہوئے مکانات کے نیچے دب گئے تھے جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھیں، لیکن خوفناک سنسناہٹ کی آواز میں یہ ساری آوازیں دب کر رہ گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کروڑوں انجن ایک ساتھ اسٹیم چھوڑ رہے ہوں، سیٹیاں بجا رہے ہوں۔ اس آواز سے رہے سہے خواص بھی گم ہوئے جا رہے تھے۔ جو لوگ گھروں میں تھے وہ چیختے ہوئے باہر بھاگ رہے تھے، بے مقصد کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ اور بوڑھا ذہان سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، آخر یہ ہوا کیا؟ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خود اس کے گھر کے خاص باختہ لوگ بھی گھر سے باہر نکل بھاگے تھے، لیکن کس کی منزل کہاں تھی، کون کہاں بھاگ جانا چاہتا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ چاروں ناچار وہ بھی بے تکے انداز میں منہ اٹھا کر بھاگنے والوں میں شامل ہو گیا۔ نوبل بھی سو گیا تھا، لیکن دھماکہ اتنا شدید تھا کہ چند ساعت کے لیے اس کے اعصاب بھی سو گئے۔ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکا، لیکن اس دھماکے جیسی تیز آواز نے حواس جگا بھی دیے اور بمشکل تمام وہ اٹھ سکا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا۔ ایمن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے گاؤن بدن پر ڈالا اور یہاں سے نکل بھاگا۔ اس کا رخ ایمن کے کمرے کی طرف تھا۔ ایمن اسے کمرے کے دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو لوگوں کو آگاہ کرنے کی مخلصانہ کوشش کی تھی۔ تو یہ سب کچھ وہی ہے؟ نوبل نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ ہاں آؤ، تم آ گئے، بہت اچھا ہوا۔ ہم چھت پر چل کر دیکھیں، کیا تم خود میں ہمت پاتے ہو؟ ایمن نے کہا۔ چلو، لیکن وہ لوگ، نوبل براہ کرم اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچو۔ میں ان سے اپنا مذاق اڑانے کا انتقام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہیں اپنے طور پر جدوجہد کرنے دو۔ آؤ، ایمن نے کہا اور نوبل کے ساتھ چھت پر پہنچ گیا۔ وہ دیکھو، وہ سیاہ غبار جو آسمان کی جانب بلند ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نوبل نے کہا۔ پسے ہوئے پتھروں کا برادہ۔ گیس نے زمین توڑ دی ہے۔ یہ تڑاخہ اسی کا تھا، اور اب لاوا اوپر کی جانب ابھر رہا تھا۔ وہ ہر چیز خالی کرا رہا تھا، اور وہ اس دہانے سے پھوٹ پڑے گا۔ پھر اب کیا جائے؟ جان بچانے کی کوشش، جان بچانے کی خواہش ہے نوبل؟ ایمن نے پوچھا۔ کیوں نہیں، لیکن دوسرے لوگ؟ نوبل اس وقت بھی ہمدردی کے جذبات سے عاری نہیں ہوا تھا۔ افسوس، ہم دوسرے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ لوگ ہم سے تعاون کرتے تو ہم اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، انہیں مفید مشورے دے سکتے تھے، لیکن اب ان کے لیے کچھ کرنے کا خیال خود کو ہلاکت کرنے کے مترادف ہے۔ نوبل نے افسوس سے کہا۔ آؤ نوبل، یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ایمن بولا۔ چلو، نوبل مایوسی سے بولا۔ ہرچند کہ وہ لوگ خود اپنی تباہی کے ذمہ دار تھے، انہوں نے نوبل اور ایمن کی بات نہ مان کر ان پر آوازیں بھی کسے تھے، لیکن نوبل ان کے لیے افسردہ تھا۔ وہ برق رفتاری سے نیچے آ گئے۔ یہاں میکارڈ اور دوسرے تمام لوگ سراسیمہ دوڑ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مسٹر ایمن، ہم تمہیں ہی تلاش کر رہے تھے، ڈینم بولا۔ اوہ، میں حاضر ہوں، ایمن نے سکون سے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاید کسی ملک نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، ایمن مسکرا کر بولا۔ اوہ مسٹر ایمن پلیز، یہ زمین کا مذاق ہے، میرا تو یقین ہے، ایمن نے کہا۔ تمہارا اندازہ درست نکلا ایمن، ایک اور پیش گوئی کروں گا، اور اگر آپ لوگوں نے فوری طور پر یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تو پھر کوئی آپ لوگوں کو نہیں بچا سکے گا۔ آؤ نوبل۔ ایمن نے نوبل کا ہاتھ پکڑا اور ڈسپینسری کے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے مڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہے۔ ویسے کچھ لوگ ان کے پیچھے ہی دوڑ پڑے تھے۔ ڈسپینسری کے گیٹ سے نکل کر ایمن چند ساعت کے لیے رکا اور پھر اس نے ایک رخ اختیار کر لیا۔ تیزی سے دوڑو نوبل، کوئی بھی لمحہ آتش فشاں بن سکتا ہے۔ اور اب نوبل کو دوڑنے میں کوئی آر نہیں تھی، بات صرف اپنی زندگی کی تھی۔ دوسروں کی زندگی اب وہ نہیں بچا سکتا تھا، اس لیے اب اس کے انداز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ بے تحاشا دوڑتے رہے۔ یہ راستے نوبل کے دیکھے ہوئے تھے۔ وہ ایمن کی بھی مدد کر رہا تھا۔ ایمن کی نگاہ اس سیاہ بادل کی جانب تھی۔ وہ بار بار مڑ کر اسے دیکھنے لگتا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ رک گئے۔ ایمن نے اسے روکا تھا۔ کیوں رک گئے؟ رک کیوں گئے؟ نوبل نے پوچھا۔ اندازے سے میں اب تک دوڑ رہا تھا۔ ہم نے اپنی دانش میں ایک ایسا رخ اختیار کیا ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود لاوے کی سمت کا اندازہ ضرور لگانا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ لاوا بہہ نکلے تو ہم اس کی مخالف سمت بھاگیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رخ کس طرف ہو۔
ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا تعاقب کرے۔ ایمن نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، نوبل نے جواب دیا، اور وہ تاریکی میں اٹھتے ہوئے سیاہ غبار کو دیکھتے رہے جو تاریکی میں تحلیل ہو رہا تھا اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ اس کا حجم بہت وسیع تھا اور انتہائی خوفناک انداز میں پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر اس غبار میں سرخ زبانیں بھی لپکنے لگی اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھا تم نے؟ اس نے نوبل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، سیاہ غبار میں سرخ نشانات، یہ آگ کے نشان ہیں۔ اوہ، آگ؟ ہاں، لاوا دہانے تک پہنچ چکا تھا اور اب یہ سیاہ غبار ختم ہو جائے گا، گویا گیس خارج ہو چکی ہے۔ ہاں، ایمن نے جواب دیا۔ نوبل سہمی ہوئی نگاہوں سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے سنا ہی تھا۔ اس نے کسی آتش فشاں کو آگ اگلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس آتش فشاں کا کوئی باقاعدہ دہانہ تھا، بس زمین پھوٹ کر سیاہ غبارہ نکل پڑا تھا۔ یہ کتنی خوفناک بات تھی۔ ایمن نے کسی قدر درست اندازہ لگایا تھا، اور جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا وہ سب لوگ اس وقت کتنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بستی والے کیا کریں گے۔ نوبل کا دل اب بھی ان کے لیے دکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بستی کے لوگ اتنی تیزی سے جان نہیں بچا سکیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے سے کوئی تیاریاں نہیں کی ہیں۔ انہیں خطرہ ہی خطرہ ہے، نہ وہ اپنا سامان لے سکیں گے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکیں گے۔ کتنی معصوم جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں غلطی ان کی بھی تھی۔ انہوں نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نوبل یہ خیالات دل میں رکھے ہوئے ان سرخ زبانوں کو دیکھ رہا تھا جو اب چنگاڑیاں چھوڑنے لگی تھیں۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آتش بازی ہو رہی ہو، سرخ اور خوفناک آتش بازی جس کا حجم زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ پگھلے ہوئے پتھر جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی پانی کی شکل میں زمین پر ابلنے لگے اور ایک سمت بہنا شروع ہو گیا، اور لاوا ایک سمت بہنا شروع ہو گیا۔ بھاگو، ایمن نے کہا، اور انہوں نے دوسری سمت اختیار کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ لاوے کا پھیلاؤ اتنا تیز تھا، لاوا چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ جس طرف وہ پھیل رہا تھا وہاں موجود ہر چیز خاکستری ہو رہی تھی۔ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہوا لاوا کب ان کے قدموں کے نزدیک پہنچ جائے۔ وہ تیزی سے دوڑ رہے تھے اور پیچھے دوڑنے والوں کی آوازیں اور چیخیں بھی سن رہے تھے۔ بہت سے لوگ لاوے کی لپیٹ میں تھے اور سرخ لاوا ان کے بدن کو آتشی دبوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ ایمن اور نوبل بھاگے جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا جو ان سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ بستی والے چیختے چلاتے دوڑ رہے تھے۔ چاروں طرف سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نوبل نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس نے کچھ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ بس وہ بے تحاشا دوڑ رہے تھے، ٹھوکر کھاتے ہوئے، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے۔ ایمن اس کے ساتھ تھا۔ ایمن کی ذہانت نے اس وقت انتہائی اہم کارنامہ سر انجام دیا، ورنہ نوبل خود اپنی جان بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ بستی والوں کا غم بھول گیا تھا۔ ہر شخص فطری طور پر اپنے آپ کو بچانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک درے میں پہنچ گئے۔ دونوں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں میں جگہ جگہ سیاہ دبے نظر آ رہے تھے جو یقینی طور پر غاروں کے دہانے تھے۔ وہ درے میں دوڑتے رہے۔ خاصا تنگ درہ تھا جس میں بہت کم لوگ دوڑ رہے تھے۔ ویسے انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ دوڑنے والے ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب نہ جانے یہ بستی کے لوگ تھے یا اس سروے ٹیم کے جو یہاں سروے کرنے آئے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک خوفناک گڑگڑاہٹ ہوئی اور زمین ہلنے لگی۔ وہ لوگ بری طرح لڑکھڑا کر نیچے گر رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنے سروں پر بلند آوازیں سنی۔ دیو پیکر پتھر اپنی جگہ چھوڑ رہے تھے۔ درہ اتنا تنگ تھا کہ پتھر سیدھے ان کے سروں پر آتے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ ایمن نے وحشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پھر اس نے نوبل کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں بادل ناخواستہ ایک غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑے کہ ممکن ہے کہ غار اندر سے صاف ستھرا ہو، ممکن ہے اس کے اوپر کا پہاڑ مضبوط ہو اور انہیں کہیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ دونوں بے تحاشا دہانے کی طرف دوڑنے لگے اور بہت سے پتھر ان کے اوپر آ گرے۔ بس زندگی تھی جو بچ گئے۔ ویسے انہوں نے پیچھے آنے والوں کی پتھروں میں دبنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ گویا بے پناہ تباہی پھیلی تھی، خوفناک تباہی۔ وہ غار کے دہانے میں چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو گئے اور پتھروں سے ان کی جان بچ گئی۔ یوں زمین ہل رہی تھی اور اس طرح ہل رہی تھی جیسے بچے کو پنگوڑے میں ڈال کر ہلایا جائے۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں گر رہے تھے۔ نوبل اٹھنے کی کوشش مت کرو، اور نوبل زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے چھپکلی کی طرح دونوں ہاتھ زمین پر پھیلا دیے تھے اور سر کھردرے پتھر پر رکھ دیا تھا۔ زمین کے جھٹکوں سے زمین کو ہلکی ہلکی چوٹ لگ رہی تھی، لیکن بہرحال یہ چوٹ کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ ایمن خود بھی رینگتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے بہت سے قدموں کی آوازیں سنی۔
گویا دوسرے لوگوں نے بھی اسی غار کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دوڑتے ہوئے لوگ انہیں کچلتے ہوئے گزر جائیں گے، وہ اسی طرح زمین پر پڑے رہے اور ان کی پشت، ٹانگوں اور سر پر لوگ گرتے رہے۔ کافی لوگ اس درے میں آئے تھے۔ ایمن اور نوبل دونوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ آنے والے صرف ٹیم کے افراد نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ان میں بستی کے لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے اور زلزلہ ختم ہو جائے۔ گڑگڑاہٹیں جاری رہیں اور زلزلہ آتا رہا۔ ہلکی ہلکی بھاپ کی آنچ بھی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ گویا لاوا بہتا ہوا اس سمت میں آ نکلا۔ خوفناک تباہی پھیلی ہوگی، اور اس تباہی کے تصور سے ان کے ذہن سن ہوتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کب تک وہ زمین پر اسی طرح پڑے رہے، پھر اچانک سکوت چھا گیا، جیسے ایک خوفناک طوفان اچانک تھم گیا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل ایسا دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اب غار میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، سب خاموش تھے۔ نوبل اور ایمن خاموشی سے اپنی جگہ لیٹے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ انہیں خطرہ تھا کہ لاوا کہیں غار کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ نہ ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ غار کے دہانے تک جا کر باہر کا منظر دیکھتے۔ زلزلہ کے خوفناک جھٹکے بند ہو چکے تھے اور کافی دیر سے کوئی نیا جھٹکا نہیں لگا تھا۔ تب نوبل نے بڑی مشکل سے زبان ہلائی۔ اس نے ایمن کو پکارا۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں نوبل، ایمن نے جواب دیا۔ حواس قائم رکھنا ایمن، ورنہ ماحول حواس کھو دینے والا ہے۔ اوہ، میں اتنے کچے دل کا نہیں ہوں، ایمن نے جواب دیا، اور نوبل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر جب کافی دیر ہو گئی تو نوبل نے آہستہ سے کہا، ایمن، محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ رک گیا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا نوبل، ایمن نے جواب دیا۔ وہ جھٹکے پھر آ سکتے ہیں۔ ہاں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صدیوں سے رکا ہوا لاوا نہ جانے کب تک بہے، اور وہ زمین توڑ کر جب باہر نکلے گا تو ظاہر ہے دھماکے ہوں گے اور زمین ہلے گی۔ اوہ، پھر تو اس پہاڑ کا بھی اپنی جگہ قائم رہنا مشکل ہے۔ اف نوبل، ان باتوں کو نہ سوچو۔ زندگی بہر صورت ایک بار ختم ہونی ہے، اور اگر اسے ختم ہونا ہی ہے تو ہو جائے۔ ہم اسے نہیں روک سکتے۔ بہر صورت ہم نے اپنے طور پر زندگی بچانے کی کوشش کی ہے، باقی ہمارے ہاتھ سے باہر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوست، لیکن یہ تپش، اوہ یہ دھواں کیسا ہے؟ دھواں، ایمن نے آہستہ سے کہا۔ میرے دوست، تم اس منظر کو برداشت نہیں کر سکو گے، ایمن خونخوار انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے کہ بہتا ہوا لاوا اب درے میں پہنچ چکا ہے جس میں اس غار کا دہانہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس غار کے دہانے پر پہنچ جائے۔ اوہ، جلتے ہوئے پتھر ہمارے جسموں کا کیا حال کریں گے؟ نوبل نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، بالکل وہی کیفیت ہوگی جیسے تندور میں روٹی لگا دی جاتی ہے، ایمن نے ہلکے سے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور نوبل حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ حالانکہ تاریکی کی وجہ سے شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ایمن نے یہ جملے تمسخرانہ انداز میں کہے ہیں، گویا یہ شاندار آدمی اس وقت بھی مذاق کی حس رکھتا تھا۔ نوبل کو خود پر شرم آنے لگی۔ وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ آخر ایمن بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو دوسروں کی مانند زندگی سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس بات نے نوبل کے ذہن میں کافی حد تک بیداری پیدا کی۔ ایمن، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے نوبل؟ تپش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، شاید لاوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر ہمیں کوئی اور کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اس غار میں کوئی اونچی جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ بیکار ہوگی نوبل، ایمن نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پگھلتے ہوئے پتھروں کے سیلاب میں کیا ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے جسموں تک نہ پہنچے تب بھی ہم اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ ہاں، تب بھی، کیونکہ اس سے اٹھنے والی گیس ہمارے دم گونڈ دے گی۔ اوہ، پھر نوبل نے پوچھا۔ کچھ نہیں نوبل، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ میں سمجھ گیا ہوں، نوبل نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اور پھر بولا، تب آؤ ہم دیکھیں تو صحیح لاوا کتنی دور تک پہنچ چکا ہے اور غار کی طرف بڑھنے کی رفتار کیا ہے، نوبل نے کہا۔ اور اب ایمن کی حیرانی کی باری تھی، لیکن بہر صورت اس نے بھی اس دلچسپ منظر کو نگاہوں سے کھونا پسند نہیں کیا۔ اٹھو، اس نے آہستہ سے نوبل سے کہا، اور دونوں اٹھ گئے۔ دونوں جیالے غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئے، اور اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے روشن ہو گئے ہیں۔ غار میں روشنی پھیل گئی ہے، اور یہ روشنی جلتے ہوئے سرخ پتھروں کی تھی۔ وہ دونوں خوف سے سہم گئے، لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مضبوطی سے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ کسی بھی لمحے انہیں انتظار تھا کہ کھولتا ہوا لاوا ان کے جسموں سے آ چپکے گا اور وہ جل کر بسم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جب باہر کا منظر دیکھا تو ان کے جسم لرز گئے۔ لاوا کسی تیز رفتار نالے کی مانند بہہ رہا تھا۔ غار کا دہانہ کافی اونچا تھا، گویا اس بات کا امکان تھا کہ فی الحال وہ غار کے دہانے تک نہ پہنچے۔
جب تک کہ اس سیلاب کا زور نہ بڑھ جائے، کھولتے ہوئے پتھر ہر چیز کو خاکستر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور روشنیوں نے پہاڑوں کو منور کر دیا تھا۔ عجیب بھیانک منظر تھا جس کو دیکھ کر ذہن پر قابو رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ خاموش کھڑے لرزتے رہے۔ لاوا بہتا رہا اور اس کی تپش ان کے جسموں تک پہنچتی رہی۔ ان کے بدن پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ تب ایمن نے گہری سانس لی اور نوبل بھی چونک پڑا۔ کیا بات ہے ایمن؟ نوبل نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نوبل، ممکن ہے لاوا اس غار کے دھانے تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں، ابھی وہ کافی نیچے بہہ رہا ہے اور اس کی مقدار بڑھتی نہیں محسوس ہو رہی، ایمن نے کہا۔ ہاں، بلکہ شاید کم ہو رہی ہے۔ دراصل یہ لاوا باقاعدہ کسی چوٹی سے نہیں بہا بلکہ زمین کے دھانے سے پھوٹ نکلا ہے، اس لیے اس نے چاروں طرف پھیلاؤ اختیار کر لیا ہے۔ اگر یہ کسی چوٹی سے بہتا تو اس کا رخ ایک طرف ہوتا اور وہ سم جو بھی ہوتی وہاں پر اس کی مقدار بے پناہ ہوتی۔ گویا یہ تو اچھی بات ہے، خدا کرے اس کا رخ بستی کی طرف نہ ہوا ہو۔ بستی کی طرف؟ ایمن نے گہری سانس لی۔ ہاں، کیوں؟ بس نوبل، تم ڈاکٹر ہو، تم نے محسوس نہیں کیا؟ کیا بات؟ نوبل نے پوچھا۔ بستی کس قدر نشیب میں تھی تمہیں اندازہ ہے؟ گویا تمہارا مقصد لاوا بستی کی طرف ضرور بہا ہوگا۔ ہاں میرے دوست، میرا یہی مقصد ہے، ایمن نے جواب دیا۔ نوبل کے چہرے پر تعصب کے آثار جھلک رہے تھے۔ اپنی زندگی بچنے کی امید پیدا ہو گئی تھی، اس لیے ان لوگوں کا غم پھر سینے میں ابھر آیا تھا اور وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوفناک لاوا بہہ رہا تھا اور وہ کھڑے اس سرخ سیلاب کو دیکھتے رہے۔ دفعتاً گڑ گڑاہٹ پھر پیدا ہوئی اور یہ دونوں غار کے کنارے سے گرتے گرتے بچے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے جسموں میں توازن پیدا کیا تھا، ورنہ ذرا سی لغزش سے وہ کھولتے ہوئے پتھروں پر جا پڑتے۔ بڑے بڑے پتھر پھر اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ وہ آگ کے پانی میں گرتے تو سرخ لاوا کافی اونچا اچھل جاتا، اس سے اس کی شدت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ دونوں کافی پیچھے ہٹ گئے، قدموں میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ زمین اتنے زور سے ہل رہی تھی کہ قدم جمانا مشکل ہی تھا۔ وہ پھر اوندے لیٹ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخنے لگے، لیکن دونوں ہی اپنی کمزوری پر قابو پانے میں کوشاں تھے۔ سرخ روشنی اب بھی ان تک پہنچ رہی تھی، لیکن اچانک روشنی ختم ہو گئی۔ ان دونوں نے یہ تبدیلی بخوبی محسوس کی اور اس پر وہ اپنی آوازیں بند نہیں رکھ سکتے تھے۔ نوبل؟ ہاں ایمن، بے فکر رہو، میں بے ہوش نہیں ہوں، نوبل کی آواز سنائی دی۔ میں تمہاری دلیری اور تمہارے اعصاب کی مضبوطی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ شکریہ ایمن۔ کچھ محسوس کیا؟ وہاں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے غار کے دہانے پر کوئی وزنی چٹان آ گری ہے۔ اوہ، گویا ہماری حفاظت کا انتظام قدرتی طور پر ہوا ہے۔ ابھی کچھ نہ کہو نوبل، کیا مطلب؟ تم کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ لاوے کی مقدار نہیں بڑھے گی؟ اور تم اس زلزلے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا اس کی شدت اس غار کو برباد نہیں کر سکتی؟ جو کام ابھی تک نہیں ہوا اس کے اندیشے سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نوبل نے کہا اور ایمن نے اس سے اتفاق کیا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے اور قیامت کی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے لاوا بڑھ رہا ہو، سنسناہٹ تیز ہوتی جا رہی ہو اور لاوا اب غار کے دہانے پر ٹھوکریں مار رہا ہو۔ ان کے سینے خوف سے پھٹنے لگتے تھے، لیکن پھر خاموشی چھا جاتی۔ پھر زمین ہلتی تو یوں لگتا جیسے غار کی چھت بیٹھ رہی ہو۔ ایک دو بار دراڑوں سے مٹی کی بارش بھی ہوئی تھی اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لیکن آخری وقت نہیں آیا تھا۔ چھت قائم رہی تھی۔ غاروں میں کبھی کبھی وحشت زدہ چیخیں سنائی دے جاتی تھی۔ دو تین بار بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دی اور ان آوازوں کو سن کر نوبل کو ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہی کافی تھے۔ بالآخر زلزلہ تھم گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ لاوے کے بہاؤ کی آواز بھی تھم گئی تھی اور پھر یہ خاموشی طویل تر ہوتی گئی۔ باہر شاید سکوت چھا گیا تھا۔ پھر غاروں کی دراڑوں سے روشنیوں کی لکیریں اندر رگنے لگی، گویا اس خوفناک رات کی صبح ہو گئی تھی۔ سورج نکلنے والا تھا، پھر سورج بھی نکل آیا۔ تب انہوں نے غار کا منظر دیکھا۔ انتہائی کشادہ غار تھا۔ اس کی چھت بے حد بلند تھی اور اس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں جن سے روشنی رینگ رہی تھی۔ اب اتنی روشنی پھیل گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ سکتے تھے۔ نوبل کی بےتاب نگاہوں نے غار میں آنے والے لوگوں کو دیکھا۔ 6 عورتیں، 8 مرد اور 5 بچے تھے جن کا تعلق بستی سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میکارڈ، بیتھم اور ہیگر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ٹیم کا کوئی اور فرد غار میں موجود نہ تھا۔ گویا سب، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کسی اور گاہ میں پناہ لے لی ہو۔ سب کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کے سب حواس کھو بیٹھے ہیں اور ان کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے۔ نوبل ایک ایک کی شکل دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ پھوٹنے لگا۔ آخر وہ ڈاکٹر تھا، فطری طور پر انسانوں کا ہمدرد۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں، ہم بچ گئے ہیں۔ سننے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، جیسے ان کے کان بہرے ہو گئے ہوں۔ تب نوبل نے پیار سے ایک بچی کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ بچی کی ماں نے مضطربانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر نوبل کو مہربان پا کر مطمئن ہو گئی، لیکن اس کی گہری گہری وحشت ہے سانسیں گونج رہی تھی۔ تب میکارڈ اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، وہ تینوں بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایمن بھی آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو ایمن، میکارڈ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ ہیلو مسٹر میکارڈ، ایمن کے لہجے میں نرمی تھی۔ اب شرمندگی کے اظہار کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ کیا ہماری تباہ خالی ہماری شرمندگی کی مظہر نہیں ہے؟ اوہ ڈیئر میکارڈ، براہ کرم ایسی گفتگو نہ کرو، میرے ذہن میں اب ان باتوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ عظیم لوگ فطری طور پر نرم مزاج ہوتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذہن سے سارے خیالات نکال دو میکارڈ۔ شکریہ ایمن، لیکن اب کیا حال ہے؟ کم از کم آج کا دن ہمیں خاموشی سے اس غار میں گزارنا پڑے گا۔ وہ کس لیے ایمن؟ براہ کرم میری بات کو محسوس مت کرنا، میں صرف اپنی معلومات کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ لاوا ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آتش فشاں ساری آتش فشانی کر چکا ہے۔ ممکن ہے رات پھر خوفناک ہو۔ اوہ گویا اب بھی خطرہ ہے۔ ہاں، نہیں کہا جا سکتا کہ صدیوں سے پکنے والا لاوا کتنی مقدار رکھتا ہے۔ مسٹر ایمن، اگر یہ بات بھی گزشتہ رات کی طرح خوفناک ہوئی تو شاید یہ غار گڑ گڑاہٹ برداشت نہ کر سکے، اور ممکن ہے کہ اس کی چھت نیچے آ رہے۔ ہر چیز ممکن ہے مسٹر میکارڈ، لیکن باہر صورت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ فی الوقت ہم اس غار میں رہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کی باتوں سے انحراف نہیں کریں گے مسٹر ایمن، میکارڈ نے کہا۔ میں صرف آپ کو اپنی معلومات کی باتیں بتا رہا ہوں۔ باقی یہاں پر کوئی ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی ہدایت دوں۔ آپ چاہیں تو باہر نکل کر حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ گرم لاوا اتنی جلدی سرد نہیں ہو جائے گا۔ ابھی اگر گرم لاوا سرد ہو بھی جائے تو خوفناک پتھروں کی دلدل ہماری منتظر ہوگی۔ اوہ، میکارڈ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، خدا کی پناہ، کیا بھیانک رات گزری ہے۔ اس کے ساتھ بیتھم نے جواب دیا اور پھر بولا، کاش ہم مسٹر ایمن کی باتوں کو غلط نہ سمجھتے۔ اب ان باتوں کا کیا وقت ہے مسٹر بیتھم؟ براہ کرم خاموش ہو جائیں اور اس موضوع پر کوئی گفتگو نہ کریں، ایمن نے کسی قدر جنجلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف اٹھ گئیں جو بستی کے لوگ تھے اور ابھی تک وحشت زدہ بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ افسوس ان بیچاروں کا کیا کیا گیا، نہ جانے ان میں سے کوئی اور زندہ بچ سکا یا نہیں، ایمن نے افسردہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے ہم ان لوگوں کو تسلی دیں، نوبل نے مداخلت کی۔ کیا تسلی دے سکتے ہیں مسٹر نوبل؟ کیا کہیں گے ان سے؟ باہر صورت اب تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو ہی چکا ہے، اب تو انہیں بھی اس پر صبر کرنا ہوگا۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کیا، ہم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بستی خوفناک تباہی کا شکار ہونے والی ہے، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کا بندوبست کریں، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ایمن نے کہا، ہم سب ہی بدقسمت ہیں۔ میرا خیال ہے اب قسمت کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں زندگی کی تدبیریں کرنی چاہیے۔ رات کی خوفناک تباہی ہمیں اپنا نوالا نہیں بنا سکی، تو اب اس غار کے اندر ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، پوری کوشش، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ناکام نہیں رہیں گے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ مسٹر نوبل، میکارڈ نے کہا، اور پھر وہ وحشت زدہ لوگوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ نوبل نے ایک شخص کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، جو کچھ گزر گیا اسے بھول جانے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت جلد یہاں سے نکلنے کا بندوبست کریں گے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسا لگتا تھا جیسے ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوں۔ تب ایمن نے نوبل کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ان لوگوں کے اعصاب کافی کشیدہ ہیں، انہیں کچھ سمجھنا مشکل ہی ہوگا۔ پھر ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بس انہیں خاموش رہنے دے، خود بخود جب ان کے اعصاب درست ہوں گے تو یہ خواص میں واپس آ جائیں گے۔ نوبل کی نگاہیں غار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور نوجوان مرد بھی، بوڑھا ایک بھی یہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ عورتیں بچوں کو اٹھا لائی تھی، ورنہ شاید یہ بچے بھی اس غار تک سفر نہ کر سکتے۔ نہ جانے وہ کس طرح یہاں تک پہنچے تھے، لیکن شاید جان بچانے کی کوشش میں انہوں نے بے حد پھرتی سے کام لیا تھا، اور شاید یہی بات ان کی زندگی کا باعث بن گئی تھی۔ دن گزرتا رہا، سب خاموش بیٹھے رہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگتے تھے، لیکن یہ گفتگو بے معنی ہوتی۔ ان سب کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ وہ باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ باہر کا ماحول بدستور خراب تھا۔ انہیں یقین تھا کہ باہر بڑی تباہ کاری پھیلی ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آتش فشاں کا زور ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔
یا کچھ علاوہ باقی ہے؟ پورا دن بھوک اور پیاس میں گزر گیا، پھر رات ہو گئی، لیکن رات بھی پرسکون تھی، اور یہ رات غیر متوقع طور پر پرسکون ہی گزر گئی، گویا آتش فشانی کر کے سرد ہو چکا تھا۔ دوسری صبح نہ سونے والوں نے اطمینان کی گہری سانسیں لی، اور پھر باقاعدہ اس سلسلے میں ان لوگوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی غار میں رہنے دیا جائے۔ غار کے دہانے پر کوئی پتھر آ گرا ہے، ہم سب مل کر اسے ہٹائیں اور باہر نکلیں، اور اگر لاوا ٹھنڈا ہو چکا ہے، جس کا اندازہ باہر صورت ایک آدمی کو نیچے اتر کر ہی کرنا ہوگا، تو پھر ہم ان بد نصیب لوگوں کو تلاش کریں۔ ممکن ہے ان غاروں میں کوئی دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ بستی کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک کچھ برے اثرات موجود ہیں تو پھر ہم واپس اسی غار میں آ جائیں گے۔ عورتوں کو ساتھ لے کر نکلنا بہتر نہ ہوگا، اسی لیے ان کا یہیں رہنا ٹھیک ہے، ایمن نے کہا۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے لیے کیا ہم ان مردوں کو تیار کر سکیں گے؟ تیار ہی کرنا پڑے گا انہیں، ورنہ ان کی مرضی، ہم تنہا بھی جا سکتے ہیں، نوبل نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کریں مسٹر نوبل، پینتھم نے کہا، اور نوبل مردوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نہایت مؤثر انداز میں کہا، دوستو، جو کچھ تباہی ہوئی ہے اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم سب اس میں شریک ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہم خود بھی اسی تباہی کا شکار ہیں۔ میری رائے ہے کہ اس مصیبت کا نہایت جواں مردی سے مقابلہ کرے، اور اس طرح بیٹھے رہنے سے کچھ نہ ہوگا، ہمیں ہمت کرنا ہوگی۔ مرد جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد خود پر قابو پا چکے تھے، ہراساں نگاہوں سے نوبل کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کی آواز ابھری، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر نوبل؟ زندگی کی جدوجہد، ہمیں بہرحال یہاں سے نکلنا ہے۔ کہاں جائیں گے یہاں سے نکل کر؟ اب ہمارا کون سا ٹھکانہ ہے؟ ہماری بستی تباہ ہو چکی ہوگی، ہمارے گھر برباد ہو چکے ہوں گے، اور ہمارے لوگ، ایک نوجوان نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، وہ لوگ اپنی نفرت کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ ہماری باتوں پر توجہ دیتے تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی، بستی تباہ ہو جاتی، سامان تباہ ہو جاتا، لیکن انسان بچ جاتے۔ تم خود بتاؤ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں صاحب، غلطی ہوئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو بچ گئے ہیں انہیں اپنی زندگی کی جدوجہد کرنی ہے۔ ہم ان غاروں میں بھوکے پیاسے جان نہیں دے سکتے، ہمیں یہاں سے نکل کر زندگی کی تلاش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری کیفیت مختلف نہیں، ہم آپ کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ نوجوان نے کہا، تو اب ان عورتوں کو تسلی دو، ان سے کہو کہ تم سب کی زندگیاں بچا لو گے۔ عورتیں سن رہی ہیں، ایک نوجوان نے کہا، بچوں کی نگرانی آپ کا فرض ہے، ہمیں احساس ہے کہ یہ سب بھوکے پیاسے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے ان کی خوراک کا بندوبست کریں۔ نوبل نے عورتوں سے کہا۔ آؤ دوستو، ایمن نے کہا، اور پھر 13 طاقتور لوگ غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئے، جس میں کوئی رہنا باقی نہیں رہا تھا۔ جو چٹان غار کے منہ پر آئی تھی وہ اس طرح فٹ ہو گئی تھی کہ اس نے کوئی رخنا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ اندر کی جانب اس کی نوکیں ابری ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کیسی عظیم الشان ہے۔ تقریباً تمام لوگوں نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نوبل، ایمن نے آہستہ سے کہا، صورتحال ایک اور رخ اختیار کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا ہوں، نوبل نے آہستہ سے کہا، اگر ایسا ہوتا تب، ابھی یہ نہ کہو، ہمت ٹوٹ جائے گی، نوبل نے کہا، اور ایمن کے چہرے سے پہلی بار ایک عجیب سی کیفیت جھلکنے لگی۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے دوسروں کی جانب دیکھا، لیکن اس وقت ڈاکٹر نوبل آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ چٹان پر ٹکا دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی چٹان کے پاس آ گئے۔ اپنا توازن قائم رکھنا، لگاؤ زور، نوبل نے کہا، اور وہ لوگ پوری قوت سے دھکیلنے لگے۔ لیکن چٹان کیا پہاڑ تھا پورا، اسے جنبش بھی نہ ہوئی۔ وہ دانت بینچ بینچ کر زور لگا رہے تھے، اور بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ چٹان ان کی توقع سے کہیں زیادہ بڑی اور ٹھوس ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔